محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، انٹھار کی آمد، حضور کی آمد۔ اب انشاءاللہ عزیزاً ان کا انتظار تھا ہمارے جامعۃ المدینہ بوائز لیاقت اور فیضان میں ناظم استاد حضرت علامہ مولانا عطا مدنی انشاءاللہ عزیزاً بیان فرمائیں گے۔ تمام دوست توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، جو کچھ سنیں گے سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند تمام آباد في الله اللہ رب العزت کے فضل کرم مسلم آیت توفیق خاص سے محفوظ عظیم محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد میں حاضر ہیں جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جن کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جن کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جو سر جھکا کر بولیں قرآن بنتا چلا جائے، سر اٹھا کر بولیں حدیث بنتی چلی جائے، یعنی جلوہ حق نما عکس نور خدا، آفتاب ہدا مہتاب عطا، دانۂ سبل مولے کل، ختم الرسل باغ ابراہیم کے روح، حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج کے ہمارے اس عابد کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور حضور کے اس میلاد کے توسل سے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ میں اور آپ ہر ایک کی کوشش ہے کہ ہمیں خدا کے قرب نصیب ہو جائے۔ آؤ حضور کے میلاد کی برکت سے آپ کو ایسا نسخہ ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس سے خدا کا قرب نصیب ہو۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، میرے موسیٰ تمہاری زبان جتنا، تمہاری گفتگو جتنا تمہاری زبان کے قریب ہے، تمہاری روح جتنا تمہارے جسم کے قریب ہے، تمہارے خیالات جتنا تمہارے دل کے قریب ہے، تمہاری آنکھوں کا نور جتنا تمہاری آنکھوں کے قریب ہے، تمہارے کانوں کی قوت سماعت جتنا تمہارے کانوں کے قریب ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ میرا قرب حاصل ہو، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کا اتنا قرب تھا کہ خدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے۔ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، آواز آئی تھی انا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خیال آیا اس درخت سے آنے والی آواز اتنی میٹھی ہے تو پھر اس کا جلوہ کتنا حسین ہے۔ ہاتھ جوڑ کر حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی
रब्बे आरेनी, अल्लाह जलवा करना चाहता हूँ। जवाब आया लन तरानी, मेरे मूसा तू मेरा दीदार नहीं कर सकता, इसलिए कि आदम से लेके रहती कायनात तक अपना दीदार कराने के लिए निगाह बनाई तो एक बनाई, निगाह है तो निगाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह अना कलीमुका व मुहम्मद हबीबुका वल फर्क़ु बैन हबीब व कलीम, अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद तेरे हबीब है। तू फरमाता है कलीम दीदार नहीं करेगा, हबीब दीदार करेगा। अल्लाह कलीम और हबीब के दरमियान फर्क क्या है? फरमाया मेरे मूसा सुन, तू मेरा कलीम है, वादी तुआ में आता है, रब्बे आरेनी आरेनी की सदाएं लगाता है, ताले पे दीदार बनता है, नालायन को भी उतारता है। जवाब आता है मूसा तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। सुन, हबीब वो है उम्मे हानी के घर के अंदर आराम कर रहे होंगे, 70,000 मलाइका की क़यादत में जिब्राइल को भेजूंगा, जिब्राइल के काफूरी होठों से मुस्तफा के तलवों को चुमवा के मुस्तफा को मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत का दार सजा के सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अर्श आज़म से भी ऊपर मकाम पे अपना दीदार कराऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे नरतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छुटकी, वो रात क्या जगमगा रही थी कि जगह जगह नस्ब आई है। आला हज़रत फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान भी बड़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया मेरे मूसा अगर तू इससे भी ज्यादा, कलाम से भी ज्यादा मेरा कुर्ब चाहता है तो मेरे मोहम्मद की जात पे दुरूद व सलाम की कसरत कर, हुजूर की जात पे जितना ज्यादा दुरूद पढ़ता जाएगा मुझ खुदा का कुर्ब नसीब होगा। मैं कहता हूँ कि हुजूर का कितना बुलंद मकाम है, कितना बुलंद रुतबा है हुजूर का कि हजरत मूसा जिनको रब ने तौरात अता की, इल्म अता किया, हिकमत अता की और कुर्ब इतना कि हम कलाम होने का शर्त, लेकिन फरमाया मेरे मूसा इससे भी ज्यादा मेरा कुर्ब चाहता है, मेरे महबूब की जात पे दुरूद पर। मैं कहता हूँ जब मुस्तफा की जात पे दुरूद खुदा के कुर्ब का जरिया है तो मुस्तफा खुदा की खुदा के कितना ज्यादा करीब। कुरान कहता है मेराज की रात हुजूर दो कमानों से भी ज्यादा खुदा के करीब हो गए। इसी को ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया इथा खुद अब सर्वे दे, उठा हकनाल मिल में दे, दिमागे को चक्कर दे दे, हे उल्टी चाल क्या कुछ भी। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे हैं गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। फरमाते हैं हुजूर का मकाम ना पूछो, मुस्तफा का मकाम क्या है। मुस्तफा का मकाम सारी कायनात से बुलंद है, इसलिए मुस्तफा की विलादत में सारी कायनात से और तरीके से हुई, सारी कायनात से मुख्तलिफ हुजूर की आमद हुई। सारी कायनात की विलादत होती है, माँ के पेट से आता है, विलादत हो जाती है, जिक्र बाद में उसका होता है। लेकिन मुस्तफा की विलादत का अजीब अंदाज है। पहली बात तो यह है कि हुजूर की आमद हुई 3 हिस्सा, 3 तरीकों से हुजूर की आमद हुई। सबसे पहले हुजूर की हकीकत का ज़ुहूर हुआ। कब, किस वक्त? जब वक्त की रफ्तार न थी, जब कौनो मकान न था, जब चांद न था, जब सूरज न था, जब जन्नत न थी, जब दोज़ख न थी, जब फरिश्ते न थे, जब चरिंद न थे, जब परिंद न थे, जब हजर न थे, जब शजर न थे। उस वक्त खुदा की हकीकत, मुस्तफा की हकीकत का ज़ुहूर हुआ और उस वक्त
یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ تھی، ذات خدا ذات مصطفیٰ کا دیدار کرتے چلے جاتے اور ذات مصطفیٰ ذات خدا کا دیدار کرتے۔ پھر حضور کی نورانیت کی تخلیق ہوئی، حضور علیہ السلام کی نورانیت کی تخلیق ہوئی، اور حضور کی نورانیت کی تخلیق کائنات سے مختلف، باقی انبیاء بھی مصطفیٰ کے نور سے حضور کی نورانیت کی تخلیق کب ہوئی؟ رب نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں آج کی رات جنت کے دروازوں کو کھول دو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا نور بطن آمنہ کے اندر بطن آمنہ کے اندر میرے محبوب کا نور منتقل ہونے والا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے رب نے مصطفیٰ کے تذکرے کروائے انبیاء کی زبانوں پہ، کبھی حضرت آدم مصطفیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضرت شیش حضور کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت نوح حضور کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت زکریا حضور کا ذکر کرتے ہوئے قوم کو کہتے ہیں میری قوم اپنے بعد آنے والے مصطفیٰ کی شان تمہیں کیا بتاؤں، وہ اتنا اعلیٰ نبی ہے کہ خدا کی عزت کی قسم یحییٰ اپنے آپ کو ان کے تسمے کھولنے کے برابر نہیں سمجھتا۔ اتنا بلند مقام خدا نے مصطفیٰ کو دیا۔ حضور کی آمد کے تذکرے ساری کائنات کرتی رہی، کبھی حضور کے چہرہ بدھا کا ذکر، کبھی مصطفیٰ کے زلف امبرین کا ذکر، کبھی مصطفیٰ کے گلے رانا کا ذکر، کبھی مصطفیٰ کی نرگسی آنکھوں کا ذکر، کبھی مصطفیٰ کے لب و رخسار کا ذکر، کبھی مصطفیٰ کے ہاتھوں کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کی سیرت کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کی صورت کا ذکر۔ یارو بتاؤ خدا حضور کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر کائنات میں کیوں کر رہا تھا؟ جانتے ہیں حضور کا ذکر کائنات میں آنے سے پہلے کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ آنے والا نبی کوئی عام نبی نہیں، وہ نبی ہے جن کا مقام سبحان اللہ، اور دنیا ان کے دیدار کی مشتاق ہو جائے، ان کی طلب بڑھ جائے۔ کسی آدمی کسی مہمان نے آنا ہو، آنے سے پہلے آپ اس مہمان کی تعریف بیان کریں، اس کے اخلاق حسنہ کتنا بیان کریں، بتائیں اہل علاقہ کو آنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، 40 مرتبہ ختم بخاری کی ہوئی ہے، اخلاق کے اتنا اعلیٰ معیار ہے جو ان کو دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، چہرے سے نور ٹپکتا ہے، اتنا بلند رتبہ ہے، آپ اہمیت اس کی بتاتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، یارو دیکھو تو صحیح کیسا چہرہ ہے، کیسا آدمی ہے، جن کو دیکھنے سے لوگ انہی کے مرید ہو جاتے ہیں۔ خدا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے مصطفیٰ کے تذکرے بیان کیے تاکہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی دیوانی بن جائے، میرے مصطفیٰ کی آمد کے انتظار کرنے لگ جائے اور کہے اللہ محبوب کا دیدار کرا۔ پھر جب محبوب کی آمد ہونے والی تھی اس وقت کائنات کو بتایا میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنے والوں، مجھے رکوع کے اندر تلاش کرنے والوں، سجدوں کے اندر تلاش کرنے والوں، قیام کے اندر تلاش کرنے والوں، الا ان نور مکنون المقصون الذی یستقر فی ھذا اللیل فی بطن امہ، میرے حسن کا سوال کرنے والوں، میرے دیدار کا سوال کرنے والوں، نور مصطفیٰ بطن آمنہ کے اندر منتقل ہو چکا، 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، اچانک تحت ثری سے لے کے عرش اعظم تک کائنات کا رکا بکا نور بن گیا۔ ادھر حضرت آمنہ نے اپنی گودی میں دیکھا تو محمد عربی کی جگہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور کی آمد ہوئی، کائنات منور ہو گئی،
اور ایسے منور ہوئی، مفسرین کہتے ہیں حضور ایسے نور تھے، ایسے نور تھے، الذی ینور بصائر الابصار، خدا نے مصطفیٰ کو ایسا نور بنا کر بھیجا کہ مصطفیٰ نگاہوں کو بھی منور کرتے ہیں اور دلوں کو بھی منور کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف آخری 2 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ حضور نگاہوں کو بھی منور کرتے ہیں، نبیوں کو بھی آنکھیں دیتے ہیں، اور مردہ دلوں کو بھی حضور جلا بخشتے ہیں۔ تاریخ دلوں کو جن کے اندر کفر ہوتا ہے حضور نور ایمان عطا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں ایک نبینا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارادی اگر صبر کرے تو رب تجھے جنت دے گا، چاہے تو پھر دعا کا انتظام کریں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ حضور نے فرمایا ایسا کر، وضو کر، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ، نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بے نبی کا نبی الرحمہ، اللہ میں تیری بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نظر کرم کیجئے، خدا کی بارگاہ میں آپ شفاعت کیجئے، رب مجھے آنکھیں عطا کرے۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی وہ دعا کر رہا تھا، ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے کہ رب نے انہیں آنکھیں عطا کر۔ حضور نگاہوں کو بھی نور عطا کرتے ہیں اور مردہ دلوں کو بھی حضور نور عطا کرتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ تو دیوانے ہوئے ہی ہوئے، لیکن جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا صرف حضور کے تذکرے سنے تھے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے۔ جنہوں نے صرف چہرہ و دعا کا ذکر سنا، حضور کی نرگسی آنکھوں کا ذکر سنا، حضور کی زلف عمرین کے ذکر سنے، حضور کے قد رعنا کا ذکر سنا، وہ بھی میرے مصطفیٰ کے دیوانے بن بیٹھے۔ کرم کی گلیوں کے اندر رہنے والا حضرت اویس کرمی حضور کو دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے ہی مصطفیٰ پر جان بھی قربان کر بیٹھا، روح بھی قربان کر بیٹھا، جسم بھی قربان کر بیٹھا۔ رات کا وقت ہوتا، ماں کی بارگاہ میں حضرت اویس کرمی جاتے، میری ماں کچھ پہر کی مہلت دے دے، میں محمد عربی کا دیدار کر کے آؤں۔ ماں بوڑھی تھی، کہتی میرا بیٹا بوڑھی ماں ہوں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، بتا میں مر گئی مجھے کفنانے والا کون ہوگا، دفنانے والا کون ہوگا، غسل دینے والا کون ہوگا، جنازہ پڑھنے والا کون ہوگا۔ حضرت اویس کرمی ماں کی بات کو سنتے خاموش ہو جاتے۔ سارا دن حضرت اویس کرمی اونٹوں کو چراتے، سارا دن حضور کے نغمے گاتے رہتے، حضور کی یاد میں حضرت اویس کرمی کا دن گزرتا۔ رات کا وقت ہوتا، ماں کی بارگاہ میں آ کے پھر کہتے میری ماں تھوڑے سے حضور کا دیدار حضرت اویس کرمی کہتے میں مصطفیٰ کا دیدار کر کے آ جاؤں، لیکن رات کے وقت ماں پھر وہی جواب دیتی میرا بیٹا اویس اگر مر گئی مجھے کفنانے والا کون ہوگا، غسل دینے والا کون ہوگا، جنازہ پڑھانے والا کون ہوگا۔ حضرت اویس کرمی خاموش ہو جاتے۔ 15 سال کا عرصہ بیت گیا، رات بھی حضور کی یاد میں گزرتی تھی، سارا دن بھی محمد محمد کہتے حضرت اویس کرمی کی دن گزرتا تھا۔ ایک رات پھر 15 سال کے بعد ماں کو کہتے ہیں میری ماں 15 سال ہو گئے حضور کے عشق میں تڑپ رہا ہوں، چہرہ مدعا کی طلب ہے، ماں تھوڑے سے لمحات کی مہلت دے دے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے آ جاؤں۔ ماں نے حضرت اویس کرمی کی طرف نگاہ شفقت اٹھا کے دیکھی، اویس کرمی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بڑی شفیق ہوتی ہے۔ جب دیکھا حضرت اویس کرمی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا، ماں نے کہا بیٹا اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے
गोश्त जिस्म का खत्म हो चुका, हड्डियों का ढांचा बन चुका, तो फिर मैं तुझे इजाजत देती हूँ 8 पैर की, दीदार हो जाए तो दीदार कर आना, वरना वापस पलट आना। हजरत वैसी करनी माँ की तरफ से इजाजत की बात सुनते हैं, भाग पड़ते हैं, ऊंट को भगाते हैं। हजरत वैसी करनी का जब ऊंट थक जाता, हजरत वैसी करनी खुद भागना शुरू हो जाते। हत्ता कि हजरत वैसे करनी जब मदीने की गलियों के अंदर पहुंचे, आशिक के साथ एक अंदाज ये था कि मदीने की गलियों में हजरत वैसे करनी जब पहुंचे, मदीने के दरो दीवार नजर आए। हजरत वैसे करनी कभी मदीने की ईंटों को चूमते, कभी मदीने के पत्थरों को चूमते, भागते जाते, एक एक साहबा को कहते, यार कोई तो हो जो मुस्तफा के काशान अक़दस का एड्रेस बताए। साहबी नजर आए, कहा मुस्तफा के काशान अक़दस सामने है, चला जाओ हुजूर का दीदार हो जाएगा। हजरत वैसे करनी भागते भागते हुजूर के काशान अक़दस पे पहुंचते हैं। हजरत वैसे करनी दस्तक देते हैं और दिल के अंदर सोच रहे होते हैं कि वैसे करनी 15 साल एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजारा है, अभी दरवाजा खुलेगा, मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। लेकिन किस्मत हजरत वैसे करनी की हारी हुई थी। अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब दिया, नाम अवैस रखता हूँ, गुदड़ी पहनने वाला फकीर हूँ, कर्म की गलियों के अंदर ऊंट चराने वाला चरवाहा हूँ। किस काम से आए हो? हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ, बस एक झलक चेहरा बद्दुहा को देखना चाहता हूँ। जवाब आता है, अवैस इस महबूब का दीदार करने के लिए आया है। हुजूर 3 दिन हो गए मदीने से बाहर चले गए। हजरत वैसे करनी जब ये बात सुनते हैं, हजरत वैसे करनी की चीख निकल जाती है, रोने लग जाते हैं। हजरत वैसे करनी कहते, या रसूल अल्लाह 15 साल का अरसा बीत गया, एक एक लम्हा, एक एक रात, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा था, मेरा मुकद्दर मेरे साथ। हजरत वैसे करनी वापस पलट जाते हैं। किस्मत की बात देखिए, हजरत वैसे करनी अभी मदीने से निकलते हैं, इधर हुजूर भी मदीने के अंदर जलवागर हो जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने काशाना अक़दस पर पहुंचते हैं, हुजूर के कदम काशाना अक़दस पे रुक जाते हैं। अरे वो आका ही क्या जिसे अपने गुलाम की खबर ना हो, हुजूर के कदम मुबारक काशाना अक़दस पे रुकते हैं। फरमाते हैं, मेरे घर वालों बताओ मेरे दर पे आया कौन था, मोहब्बत उनकी खुशबू छोड़ के गया। घर से जवाब दिया, नाम अवैस रखता था, गुदड़ी पहनने वाला फकीर था, कर्म की गलियों के अंदर ऊंट चराने वाला चरवाहा, तारुफ पता था। हजरत वैसे करनी का जब ये जिक्र हुजूर ने सुना, फरमाया, दुनिया वालों यही तो मेरा अवैस है, और इसकी शान ये है, कयामत के दिन अल्लाह करीम 70,000 लोगों को मेरे वैसे करनी के जुर्मट में, हजरत वैसे करनी को 70,000 लोगों के जुर्मट के अंदर दाखिल कर देगा। हुजूर ने हजरत वैसे करनी की शान बयान शुरू की और फरमाया कि वो ऐसा मर्द कलंदर है, अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह बनु कल की बकरी के रेवत बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। साहबा अर्ज करने लगे, हजरत तलहा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं दीदार कर सकता हूँ। फरमाना, हजरत अब्दुल रहमान खड़े हुए, आका ऐसे अजीम हस्ती के मैं दीदार कर सकता हूँ। फरमाना, अबू हुरैरा खड़े हुए, आका मैं दीदार कर सकता हूँ। फरमाना, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म, सैयदना अली और मुर्तज़ा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह ऐसे हसीन आदमी का, ऐसे अजीम आदमी का हम दीदार कर सकते हैं। हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर तुम उनका दीदार करोगे, और ये मेरा जुब्बा बतौर तबर्रुक, बतौर गिफ्ट मेरे अवैस करनी को जाके देना। जब मुलाकात हो मेरे अवैस करनी को कहना, मुस्तफा ने ये जुब्बा भी बतौर तोहफा दिया है। और हुजूर ने फरमाया कि वैसे करनी मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, अल्लाह आपकी दुआ के सदके बनो करम की बकरी के रेवड़ के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश कर देगा। हजरत वैसे करनी को मिलने के लिए सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली और मुर्तज़ा के साथ चले जाते हैं, यमन की गलियों में पहुंचते हैं, कर्म की गलियों में पहुंचते हैं। हजरत वैसे करनी का जब एड्रेस वक्त के खलीफा सैयदना फारूक आज़म पूछते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, फारूक आज़म वक्त के खलीफा हैं और एड्रेस पूछ रहे हैं, एक चरवाहे का एड्रेस पूछ रहे हैं, गुदड़ी पहनने वाले लाल का एड्रेस पूछ रहे हैं, ऊँटों को चराने वाले का। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म ने कहा,
لوگوں تم کیا جانو اس کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کے لبوں سے اویس کا نام سن کے آیا ہوں، دیدار کی طلب ہے، کہتے ہیں دور چلے جائیں، وادیوں کے درمیان حضرت اویس کرنی اونٹ چرا رہے ہوں گے، جب اللہ اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، حضرت اویس کرنی کی شان کو دیکھیے۔ حضرت اویس کرنی خدا کی بارگاہ میں سربہ سجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور حضرت اویس کرنی کے اونٹ رب کے فرشتے چرا رہے ہیں۔ یہ مقام حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، اتنا بڑا پہنچا ہوا آدمی، جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، خدا کی بارگاہ میں کس انداز میں سجدہ ریز ہے۔ قریب پہنچتے ہیں، حضرت اویس کرنی سجدے سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اویس، مصطفیٰ نے جبہ بھی بھیجا ہے، مصطفیٰ نے سلام بھی دیا ہے، کہا میرے اویس کو جا کے سلام بھی پیش کرنا اور جا کے مجھ مصطفیٰ کا جبہ بھی دینا۔ جب حضرت اویس کرنی نے سنا کہ مجھے مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے، مصطفیٰ کے لبوں پہ میرا نام آیا ہے، عاشق صادق 15 سال کا عرصہ حضور کی یاد میں جس نے گزارا تھا، جب سنانا حضور کے لبوں پہ مجھے اویس کا نام آیا تھا، حضرت اویس کرنی مچل جاتے ہیں، فاروق اعظم کو کہتے ہیں یار میرے نام حضور کے لبوں پہ آیا تھا۔ حضرت اویس کرنی کو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں یار تیرا نام حضور کے لبوں پہ آیا تھا۔ کہا کہ عمر بتاؤ حضور کے لبوں پر میرا نام کیسے آیا تھا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور نے کہا اویس کو میرا جا کے سلام پیش کرنا۔ حضرت اویس کرنی نے جب حضرت عمر کی زبان سے لفظ اویس سنا، فاروق اعظم کو بوسے دینے لگے، کہا یار کتنا خوش نصیب ہوں، میں عاشق مصطفیٰ کا ہوں، مصطفیٰ کے لبوں پہ اویس کا نام آ گیا۔ حضرت اویس کرنی کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جربہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت سیدنا اویس کرنی دعا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، حضرت اویس کرنی حضور کی امت کے لیے کس انداز میں دعا کر رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم قریب پہنچتے ہیں، سیدنا اویس کرنی اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار عمر اگر تو نہ آتا تو اس وقت تک آج اویس کرنی نے خدا کی بارگاہ سے سر نہیں اٹھانا تھا جب تک حضور کی ساری امت کی بخشش نہ ہو۔ یہ حضرت سیدنا اویس کرنی جنہوں حضور کو دیکھا نہیں تھا، وہ بھی حضور پر اپنا تن من قربان کر بیٹھے، ان کے بھی دل منور ہو گئے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام کا ہمیں کلمہ پڑھنے کی اللہ نے سعادت عطا کی، اور سب سے بڑی بات حضور علیہ السلام کا ہمیں عشق عطا کیا اللہ نے۔ تو دعا کریں اللہ زندگی کی آخری سانس تک حضور کی محبت ہمیں اپنے سینوں میں بسا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کو بھی حب محمد، حب رسول اور اولاد نبی کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، سید زادوں کی محبت اپنی اولاد کو بھی گھٹی کے اندر پلائیں۔ یہی وہ محبتیں ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بھی کام آنا ہے اور کل بروز قیامت بھی کام آنا ہے۔ حضور کی محبت وہ چیز ہے کہ محمد کی محبت دین حق کے لیے شرط اول ہے، اگر ہو کسی میں خامی سارا دین نام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے